وقت میں ایک اور بلانا چاہوں گی اپنی اگلی مہمان کو، جو کہ مسز میجر اکبر آوان شہید ہیں۔ بھابھی پلیز اسٹیج پر آئیے۔ بڑا کرب اور بڑی اذیت ناک ہے یہ زندگی، جب زندگی لمبی ہو اور خوشی اتنی کم۔ 3 سال 8 مہینے بھابھی آپ کی شادی رہی، اور اس کے بعد سے اب تک آپ بچوں کو ذمہ داری آپ نبھا رہی ہیں۔ جو آخری کال آپ نے مجھے بتائی کہ جب آپ ان کی ہوئی تو انہوں نے آپ سے کہا، میجر صاحب نے، بھابھی کچھ اپنے اور میجر صاحب کے 3 سال 8 مہینوں کی جو آپ کہانی ہے وہ ہم سے اگر شیئر کرنا چاہیں کمفرٹیبلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، السلام علیکم۔ اس وطن کی ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بہن آپ سے مخاطب ہے کہ جس کے سر پر وہ فخر کا تاج ہے کہ وہ شہید کی بیوہ نہیں بیوی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ میں مسز میجر اکبر شہید ستارے بصالت آپ سے مخاطب ہوں۔ ٹوٹل ازدواجی زندگی انتہائی پرسکون، انتہائی پرمسرت، ایسی کہ جس کو لوگ کہیں کہ یہ آئیڈیل کپل ہے۔ اللہ پاک نے اس قلیل مدت میں جو 3 سال 8 مہینے کی تھی، 2 بچوں سے نوازا۔ میرا بڑا بیٹا حسان اکبر 2 سال کا تھا جب میرے ہسبینڈ کی شہادت ہوئی، اور میری بیٹی زہرا فاطمہ 2 مہینے کی تھی جس دن اکبر کا جنازہ تھا۔ یہ وقت کیسے گزرا، اور اس شہادت کے دن کو گزرے آج تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں۔ 10 جون 2008 اکبر افغان بارڈر پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اور ضرب میزان اس آپریشن کا نام تھا، جس میں وہ پاکستان کی افغان بارڈر پہ گورا پاڑی پوسٹ پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ پوسٹ انہوں نے واپس پاکستان کے لیے کیپچر کی، اور شام کو مغرب کی نماز کی امامت آپ نے اس پوسٹ پر خود کروائی پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے بعد۔ لیکن ساتھ ہی مغرب کی ابھی عشاء نہیں ہوئی تھی کہ میزائل اٹیک ہوا اسی پوسٹ پہ، اور وہ جو پہاڑ تھا اس کے پر خدشے اڑ گئے، اور اس پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر ان کے ساتھ جوانوں کو بھی لگے، ان کو بھی لگے۔ اس سانحے میں ان کا دایاں بازو اور دائیں ٹانگ ان کے جسم سے جدا ہو گئی تھی، اور جس وقت وہ گرے ہیں اس وقت ان کے سینے پر پہاڑ کا ایک بڑا سا پتھر آ کے گرا، اور میجر اکبر نے اپنے خون کی آخری قطرہ بھی اس ملک کے لیے وار دیا، اس ملک کی آبیاری کی۔ مجھے لگتا ہے میرے وطن کی مٹی میں جو خوشبو ہے نا، یہ اکبر اور ان جیسے شہداء کے خون کی خوشبو ہے جو اس وطن کی مٹی کو اور مہکا رہی ہے۔ بے شک۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ تمام شہداء کی فیملی کو بہت زیادہ سلام۔ اور یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے کہ انسان ایک ایک دن نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ، ہم لوگ عمرہ کے لیے گئے، چھوٹی سی تھی، وہ کہتی ہے ماما اللہ میاں کے گھر کا دروازہ کدھر ہے؟ تو میں اس کو اس سائڈ پہ لے گئی، بیٹا یہ دروازہ ہے، ظاہری بات ہے وہ ذرا اونچا ہے، اماں اس کو کھلوائیں، میں نے اندر جانا ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا، یا بڑے بڑے وزراء ہوتے ہیں، یا ملک کے جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کھلتا ہے،
تو آگے سے اس نے ضد باندھ لی کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بابا اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، دروازہ کھلوائیں، مجھے اندر جانا ہے، میں نے بابا سے ملنا ہے۔ اور آپ یقین کریں، میرے ایک طرف فاطمہ بیٹھی تھی، ایک طرف حسان بیٹھا تھا۔ حسان نے فاطمہ کو یہ کہا، بہنا جھلی، یہ اللہ پاک کا وہ والا گھر ہے جو دنیا کے لوگوں کے لیے، بابا اللہ پاک کے ہیون والے گھر میں ہیں۔ تو واپس آ کے میں جب ہوٹل میں ہم لوگ واپس گئے تو میں نے حسان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ بات ماما کے ذہن میں بھی نہیں آئی تو آپ کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ تو اس نے بڑے فریکوینٹلی فوراً سے جواب دیا کہ ماما آپ کو نہیں پتا، بابا میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ بتا کر گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہاں نہیں ہوں، میں اللہ کے ہیون والے گھر میں ہوں۔ تو شہید واقعی زندہ ہیں، آج 16 سال گزر گئے ہیں، بٹ ابھی بھی ہر لمحہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بیٹی تھوڑی سی ایکسٹروورڈ ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا کیتھارسس کر لیتی ہے، کبھی بابا کے نام کارڈ بن رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کے نام لیٹر لکھا جا رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کا پورٹریٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کے لیے کوئی نظم لکھی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے اپنا کیتھارسس کر لیتی ہے۔ اور بیٹا جو ہے وہ ملٹری کالج مری میں 2nd ایئر کا طالب علم ہے، اور اس عزم کے ساتھ انتہائی پر عزم ہے کہ وہ بابا کی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھے گا۔ میجر اکبر اپنے 4th جنریشن تھے جو آرمی میں جنہوں نے سرو کیا، اور انشاءاللہ میرا بیٹا 5th جنریشن ہوگا، اور یہ قابل فخر لمحہ ہوگا کہ شاید ہی کوئی 5th جنریشن میں آرمی کو سرو کرے۔ بیٹی نے سائیکالوجی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ خاکی یونیفارم اس کی تن کا بھی، اس کے بھی پرائیڈ کا حصہ بنے۔ تو میرے پاس یہی کل کائنات ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور یہ دونوں پر عزم ہیں کہ وہ اپنے والد کی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھیں۔ اور بیٹے کو بھی اس میں ہم نے یہ کہا کہ بیٹا آپ ٹیکنیکل کیڈٹ کور کی طرف جاؤ کہ آپ کے پاس ڈگری ہوگی کم از کم۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے اماں ٹیکنیکل کیڈٹ کور میں اگر میں چلا گیا تو شہادت والا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، جو آرٹلری اور آرمر اور انفینٹری کے حصے میں ہے، تو وہ شاید میرے لیے چانس کم ہو جائے۔ تو ہی ہیز اے اسٹرانگ فیتھ کہ اس کو ابا کی طرح شہادت کا فخر اپنے ماتھے پر سجانا ہے۔ لیکن جب ملک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم ہل کے رہ جاتے ہیں، اور دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ خدا را اب وہ وقت ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچا جائے، اب وہ وقت ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو سنواریں۔ شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کو ڈاؤٹ فل مت بنائیں، ان کو اس ایسی نہج پہ پہنچائیں کہ ہم شہداء کے ورثاء فخر کر سکیں۔ آئیے مل کے یہ عہد کریں کہ اپنے پیارے وطن کو سجائیں گے ہم، ذرے ذرے کو سورج بنائیں گے ہم، کوئی دشمن جو روکے ہمارے قدم، ساری دنیا کا تختہ الٹ دیں گے ہم۔ ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ابھی بھی پاک فوج سے منسلک ہوں۔ میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج جرار گیریزن میں بحیثیت پرنسپل اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہوں، اس عزم کے ساتھ کہ پاک فوج نے ایک لمحہ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو اسی لیے میرے بچے بھی اس عزم کو آگے لیے بڑھے ہیں۔ جب اے پی ایس پشاور کا سانحہ ہوا تھا تو وہاں کی پرنسپل کا نام بھی طاہرہ تھا۔ آپ یقین کریں میرے دل سے اس وقت دعا نکلی تھی کہ کاش اس طاہرہ کی جگہ یہ طاہرہ ہوتی تو شہادت کا فخر اپنے ہسبینڈ کی طرح میں بھی اپنے سینے پر سجاتی۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت